السلام علیکم ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال لہجہ بہ لہجہ بدل رہی ہے۔ کل تک جو لوگ مطمئن تھے وہ آج پریشان نظر آ رہے ہیں، جو کل پریشان تھے وہ آج مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک تازہ جو مثال ہے وہ کل دکھائی دی جب پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بڑے اعتماد کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ یہ تو ہر چند مہینے کے بعد ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے شہباز شریف پر بھی جملہ کسا کہ ان کی ہر تقریر جو ہے وہ نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی آئی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے فرزند راولپنڈی جو ہیں وہ چند روز پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹینٹ اکھڑنے والے ہیں، ہمارے خیمے اکھڑنے والے ہیں، لیکن اب وہ اعتماد میں واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اسی طرح سے ہے، ہم اسی طرح سے 5 سال پورے کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے اگلی حکومت۔ اچھا، اس دفعہ ایک فرق یہ کہا، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آئندہ حکومت بھی ہماری بنے گی، اس دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ الیکشن بھی ڈٹ کر لڑیں گے۔ ذرا یہ فرق ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے، یہ بھی بدلے ہوئے موسم کی ایک نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل تک جو بے اعتماد تھے، جن کی اڑی ہوئی رنگت تھی، ان کی رنگت واپس کیسے آئی، ان کا اعتماد کیسے لوٹا اور وہ کیسے اپنے مخالفین پر ایک دفعہ پھر حملہ آور ہو گئے۔ تو ایسا کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، ایسا کیا بدل گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ اعتماد ملتا ہوا نظر آیا ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے تک ہم نے کچھ گارنٹرز کا ذکر کیا تھا، اب ان خبروں کی تصدیق ہونی شروع ہو گئی ہے اور چین کا نام سامنے آ چکا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ صورتحال کو بدلیں، ہم اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ کے معاشی مسائل حل کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات، جو گارنٹرز تھے، جو اس صورتحال میں متعلقہ فریقین کے درمیان جو ایک بات چیت کو بھی یقینی بنا رہے ہیں اور ان کے درمیان اعتماد کی بحالی کی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی سرگرمیاں جاری تھیں اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ معاملات بگڑنے کے بجائے اب بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچنا صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہے، اسلامی دنیا کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری عالمی برادری کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا پاکستان سے دوستی رکھنے والے جو پاکستان کے مخلص دوست ہیں وہ اس سچویشن میں کود پڑے ہیں، اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ناظرین۔ اس پہ یعنی دوست ممالک کی اس میں مداخلت یا اس میں دلچسپی کو اس اعتبار سے نہیں لینا چاہیے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ 1977 میں جب بھٹو صاحب اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچے تھے، تو اس موقع پر سعودی عرب نے، کویت نے، فلسطین نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ابوظہبی نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ اس طرح اس دفعہ ہمارے پھر ایک دفعہ دوست اس میں وہ آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن سے لا کر مذاکرات کی میز پر بھی لے آئے ہیں اور متفقہ نکات پر لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوششیں جاری تھیں اور اس میں کامیابی ہو گئی تھی۔ اس میں چین نے سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی تھی، اور چین نے یہ بھی کہا تھا کہ معاملات جب تک بہتر نہیں ہوں گے اور یہاں آپ کا آئینی نظام پراپرلی بحال نہیں ہوگا، آپ کے یہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں اسی رخ پہ جا رہی تھیں جس پر پاکستان کا درد رکھنے والے حلقوں، طبقات اور اداروں کی طرف سے اطمینان ظاہر کیا جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن اچانک اس میں ایک رخنا پڑ گیا اور اس میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ یہ رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ چند مطالبات کی وجہ سے پڑی ہے۔ یہ مطالبات بڑے دلچسپ ہیں اور ان کا تعلق ہماری ماضی سے بھی ہے، ہماری تاریخ سے بھی ہے، اور یعنی یوں کہیے کہ 1956-7 سے بھی ہے اور 2007-8 سے بھی ہے اور 2019-20 سے بھی ہے۔ تو یہ وہی ایک دفعہ ہم اس جگہ پہ جا کھڑے ہوئے ہیں جہاں 1-1.5 سال پہلے گئے تھے، ایکسٹینشن کی بات ایک دفعہ پھر ہو گئی ہے، اور اس گفتگو میں ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایک بار پھر ایکسٹینشن دے دی جائے۔ تو اس میں اس مطالبے کے سامنے آنے کی وجہ سے وہ معاملات جو سموتھ چل رہے تھے اور جو معاملات کسی اینڈ کی طرف جا رہے تھے، ان میں رکاوٹ پڑ گئی ہے،
اور یہ رکاوٹ اب کتنی دیر تک اس میں یعنی کتنی دیر تک رہے گی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ ایکسٹینشن کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اس میں کون کون طبقات شامل ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں غیر واضح ہیں, کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا اس چیز, لیکن پاکستان کے قومی تناظر میں ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو نئے مطالبات سامنے آئے ہیں اور نئی چیزیں سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے ایک بار پھر فری کین نے اپنی سخت پوزیشنیں لے لی ہیں اور اپنے اپنے موقف پر جم گئے ہیں. اس وجہ سے وہ جو دوستوں کے تعاون سے بات چیت آگے بڑھ رہی تھی اور معاملات کو بہتر اینڈ کی طرف لے جانے کی کوشش ہو گئی تھی, اس میں رکاوٹ پڑ گئی ہے اور یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کشیدگی یا یہ جو ڈیڈ لاک آیا ہے یہ کتنے دن تک برقرار رہے گا اور کتنے عرصے کے بعد اس میں کوئی فیصلہ ہوگا, یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو اس میں دیگر انٹرسٹ رکھنے والے فریقین بھی متحرک ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے اس بحران میں یا اس ڈیڈ لاک میں کچھ نئے فریقین بھی داخل ہوئے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس میں انہوں نے چال چلنی شروع کر دی ہے یا اپنے نقطہ نظر سے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیڈ لاک آیا ہے ایکسٹینشن کے مطالبے پر, اس میں جو نیا فریق داخل ہوا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ 9 مہینے تک اس معاملے کو اسی طرح سے چلنے دیا جائے, طول کھنچنے دیا جائے اور معاملات کو کسی نہ کسی طرح گزار لیا جائے اور 9 مہینے کے بعد ایک نئی تقرری ہو جائے گی. اور وہ تقرری ایسی ہی ہوگی جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ماضی میں اور لوگ خیال آرائی کر رہے تھے. اگر وہ تقرری ہو جاتی ہے اور تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو موجودہ حکومت کے لیے مفید اور کارآمد ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس طرح کی تقرری کے حق میں ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں. تو معاملات ایک تو اس رخ پر آ گئے اور اس کی وجہ سے اب حکومت کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے اور ڈیڈ لاک ابھی تک کافی کوششوں کے باوجود ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو لا محالہ اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن یہی ہے تقرری والی. تو اس تقرری میں جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے اگر وہ انٹرسٹ سرو ہو جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ حکومت کا انٹرسٹ بھی سرو ہوتا ہے اور حکومت کی امید بھی ہری ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, چند مہینے کے بعد یہ لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اسی طرح شیخ رشید جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹینٹ اکھڑنے والے ہیں وہ بھی اعتماد میں واپس آ گئے ہیں. انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ ہمارے سر پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے اور اگلا الیکشن ہم ڈٹ کے لڑیں گے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ جو ڈٹ کے لڑنے والی بات ہے, اس سے پہلے کہتے تھے کہ آئندہ حکومت بھی ہم ڈٹ کے کریں گے. تو اس میں یہ ذرا فرق ہے. یہ سیاست میں باریک نقطے اور فرق ہی ہوتے ہیں. انہی سے آپ حالات کی نبض کو سمجھ سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہے اور کون کس جگہ کھڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک کا یہ فیز کتنی دیر تک چلے گا. اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. فریقین کے ساتھ دوست بھی انگیج ہیں, ہمارے ملک کے اندر بھی جو دردمند طبقات ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور معاملات کو اس ڈیڈ لاک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈیڈ لاک ختم کب ہوگا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن اسے ختم ہونا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر چکا ہے. صبح گئے یا شام گئے اور یہ جی نے جانا ہی جانا ہے, اس کے رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ ڈیڈ لاک طویل ہو سکتا ہے لیکن اس ڈیڈ لاک کو بھی ختم ہونا ہے. اس کے ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.